امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا بلند ترین عمل ہے۔ نیکی کا حکم دو تاکہ اس کے اہل ہو جاؤ، اور برائی کو اپنے ہاتھ اور زبان کے ذریعے روکو، اور اپنی طاقت کے مطابق برائی کرنے سے جدا رہو، یا اپنی طاقت کے مطابق برائی کرنے والے سے الگ رہو۔ خود نیکی انجام دو اور دوسروں کو اس کا حکم کرو۔ برائی سے خود باز رہو اور دوسروں کو اس سے روکو۔ بے شک نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، اور ان پر عمل کرنے سے روزی کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دونوں ثواب میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور اجر کو بڑھاتے ہیں، اور ان دونوں سے افضل ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ بے شک جو شخص دیکھے کہ ظلم ہو رہا ہے اور برائیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے دل سے اس کا انکار کر دے، تو وہ محفوظ رہا اور نجات پا گیا، اور جو زبان سے اس کا انکار کرتا ہے اسے اجر دیا جائے گا، اور وہ اپنے ساتھی کہ جس نے صرف دل سے انکار کیا تھا سے بلند و افضل ہے۔ اور جو تلوار سے اس کا انکار اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی حجت بلند اور ظالموں کی بات نیچی ہو جائے، تو وہ صحیح راستہ پر پہنچ گیا اور صحیح ذکر پر لگ گیا ہے، اور اس نے اپنے قلب میں نور پیدا کر لیا ہے اور دل کو منور کر لیا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مدارج ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے اسے نہ روک سکے، لیکن دل سے اس کا انکار کر دے، اور اللہ اس کی نیت کی صداقت سے واقف ہو، تو در حقیقت اس نے اس کا انکار کر دیا۔ جب کرامت فائدہ مند نہ ہو، اہانت اچھی تدبیر، اور جہاں نیزہ کارآمد نہ ہو تو وہاں شمشیر براں کارآمد ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے جو اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور اپنے قلب سے برائی کے منکر ہیں، تو یہ اچھی خصلتوں کو کامل کرنے والے ہیں، اور بعض زبان اور قلب سے اس کے منکر ہیں، لیکن ہاتھ سے اس کا انکار نہیں کرتے، تو انہوں نے خصلتوں کو اختیار کیا ہے اور ایک خصلت کو ضائع کر دیا ہے۔ اور بعض دل سے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن زبان اور ہاتھ سے اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، انہوں نے 3 خصلتوں میں سے 2 بلند ترین خصلتوں کو ضائع کر دیا ہے اور ایک کو اختیار کر لیا ہے۔ اور بعض نہ اس کا دل سے انکار کرتے ہیں، نہ زبان اور ہاتھ سے، یہ لوگ چلتی پھرتی لاش ہیں۔ واضح رہے کہ تمام نیک اعمال اور راہ خدا میں جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں ایسے ہی ہیں جیسے بے تھا دریا میں لعاب دن کے حباب ہوتے۔ بے شک نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسا نہیں ہے کہ موت وقت سے پہلے آ جائے یا معین رزق میں کمی ہو جائے، اور ان سب سے افضل وہ حق بات ہے جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کہی جائے۔ نیکی کا حکم دینے کو عوام کی مصلحت اور برائی سے روکنے کو بے وقوف کو باز رکھنے کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اور جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے برقرار رکھنے والے، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرنے والے ہو جاؤ۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے اور خیر و خوبی پر عمل کرنے اور بدی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ نیکی کا حکم اپنے اور اس پر عمل کرنے والے بنو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اس کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود اس سے الگ رہتے۔ وہ اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے اور اللہ کے غضب کا سامنا کریں۔ تم نیکی کی طرف اس وقت تک راہ نہیں پا سکتے جب تک کہ برائی سے گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی جب تک اسے فراموش نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کی طرف راہ نہیں پا سکتے۔ جو شخص معروف پر عمل کرتا ہے یا اس کا حکم دیتا ہے وہ مومنوں کی پشت کو مضبوط بناتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے وہ بدکاروں کی ناک رگڑتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کی تمنائیں پوری نہ ہو سکیں گی۔ یہ مرد کے لیے بہت بری بات ہے کہ دوسروں کو برائی، پست خصلتوں اور گناہوں سے روکے، لیکن تنہائی میں خود انہیں انجام دے اور انہیں انجام دینے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے۔ اللہ نے تمہیں خوبی کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا ہے اور صرف بری بات سے روکا ہے، اسی لیے شیعہ اور معتزلہ کے نقطہ نگاہ سے حسن و قبح عقلی ہیں۔ اس کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ نہ اللہ نے ابس کسی چیز کا حکم دیا ہے اور نہ ابس کسی بات سے روکا ہے۔
اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر یہ کہ اس کے لیے تمہاری مدد کی۔ اللہ نے کسی چیز سے نہیں روکا مگر یہ کہ اس سے اپنے بندوں کو بے نیاز کر دیا۔ بے شک میں خود کو اس سے کہیں بلند سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو اس چیز سے روکوں جس سے خود باز نہیں رہتے، یا انہیں اس چیز کا حکم دوں جس پر عمل کرنے میں پہل نہیں کرتے، یا ان کی اس بات سے راضی ہو جاؤں جس سے میرا پروردگار خوشنود نہ ہو۔